ہمارے یہاں ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی گھر پہلے، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. او بھائی اپنی ہڈی بھی تو اپنی ہوتی ہے، کھا لے، دودھ پی لے، انڈے کھا لے، پہلے اس ہڈی کو تو سیٹ کر لے. اپنا پیٹ بھی تو اپنا ہی ہوتا ہے، اس کو تو پہلے بھر لے، اچھے کھانے سے بھر لے. اپنی بیوی بھی تو اپنی ہوتی ہے، شادی تو کر لے، اپنے بچے بھی تو اپنے ہی ہوتے ہیں. نہ نہ نہ، اپنا گھر ہی بس اپنا ہوتا ہے. تو دیواروں پہ، اینٹوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اس لیے نبی نے فرمایا سب مسلمان کے لیے سب سے آخر میں تعمیر ہے. وہ کرائے پہ گزارا کر لے گا، کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، یہاں سے ہم نے جانا ہے، اپنا تھوڑی ہوتا ہے. تبھی حدیث میں، دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، باقی یہ جو پراپرٹی تعمیر ہوئی تیرا تھوڑی ہے، تو سارا وارثوں کا ہے، اور وارثوں کا بھی نہیں ہے، ان کے بعد ان کے وارث ہیں، تو پارسل ہوتا رہے گا قیامت تک. تو اس لیے تیرا وہی ہے جو کھا کے ختم کر دیا. تو اس لیے دنیا کو جو لوگ مسافر خانہ سمجھتے ہیں، ذاتی گھر پر میں دلچسپی نہیں لیتے کہ میرا گھر میرا پنکھا. ابے کرائے کے گھر پہ رہو. اس بیوقوف نے کروڑوں کا گھر بنایا، 25-30 ہزار میں دے کے تم لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. میمن ایسا ہی کرتے ہیں، میمن اپنا گھر نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں ہم کروڑوں روپے بزنس میں لگا کے پیسہ کمائیں گے، اور 25-30 ہزار روپے کرائے دے کر کسی بیوقوف کے گھر میں رہ کے، جس نے پوری زندگی کی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے نا، جو ذاتی گھر بناتے ہیں یا تو کوئی کروڑ پتی ہو نا، متوسط طبقے کا آدمی جب ذاتی گھر بناتا ہے تو پیٹ کاٹ کے بناتا ہے. نہ انڈا کھا سکتا ہے، نہ پراٹھا پھوڑ سکتا ہے وہ، نہ بچے پیدا کرے گا کہ فیسیں دینی پڑیں گی. پیٹ کاٹ کاٹ کے 60 سال کی عمر میں، جب ریٹائرڈ کی عمر میں پھر گھر بنا کے کہتا ہے دیکھا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. بھائی تیری ابھی کال آ گئی ہے، اب تو بونس پہ چل رہا ہے، تیرا جنازہ اٹھنے والا ہے، صحیح ہے، اب تو قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں. کہہ رہے نہیں میں نے بچوں کے لیے بنایا ہے. بچے تیرے مرتے ہی نا حصے بخیے کر کے الگ ہو جائیں گے. کوئی امریکہ بیٹھا ہوگا، کوئی ریڈی لگا رہا ہوگا ٹماٹر کی، وہ بھی کرائے پہ رہ رہا ہوگا، کہے گا بھائی یہ دور پڑتا ہے مجھے ابا کا گھر. تو اس لیے یہ کافر کی سوچ ہے کہ سب جو دنیا پرست لوگ ہیں کہ اپنا گھر. تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں کس کو رکھو؟ تعمیر کو سب سے اینڈ میں رکھو، سب سے اینڈ میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو کروڑ پتی لوگ ہیں بنا لیں، وہ جو متوسط درجے کے ہیں کھانے پینے کو زور لگائیں، بچ گیا تو بنا لیں، نہیں بنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو دنیا سے محبت نہیں کرو، اپنی دیواریں اپنی اینٹیں یہ کہیں قبر میں لے کے نہیں جاؤ گے. کرائے پہ رہا ہے، میں تو اب تک کرائے پہ رہا ہوں، ابھی تک میں اپنے گھر میں نہیں ہوں الحمدللہ. میں 4 کے ساتھ کم وقت تو کہہ رہا تھا، 4 کے ساتھ کرائے پہ رہ کے لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یار رہ رہے ہیں نا، سونے کی جگہ ملی ہوئی ہے، کرایہ دے کے رہ رہے ہیں، ایک مسجد نے دے دیا گھر، 3 کرائے پر ہیں، تو لائف مزے کی کرایہ نکل رہا ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کرایہ دو نا پتہ چلے، واہ واہ کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور اپنا گھر بنا رہے ہو. صحیح ہے نا؟ کہتے ہیں کرائے کی ٹینشن سے جان چھوٹ جاتی ہے جب اپنا گھر ہوتا ہے، یقیناً چھوٹ جاتی ہے، لیکن کرائے کی ٹینشن ہوتی اس کو ہے جس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہوتے. جس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے ہوتے ہیں اس کے لیے تو 25-30 ہزار کرایہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پان گٹکے کا خرچہ ہے اس کا. بہت مشکل ہے، نہیں رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہو. کچھ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. جب تک سمجھے گا نہیں تو سمجھاتے رہو، بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تو اپنا گھر بناؤ، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنا لو، نہیں دیا تو اس بے وقوف کے گھر میں رہ کے لائف کو انجوائے کرو جس نے کروڑوں روپے کا گھر بنا کے 25-30 ہزار میں تمہیں پکڑا دیا ہے. وہ اپنے گھر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، سمجھ رہے ہو؟ وہ نہیں فائدہ اٹھائے کیونکہ اتنے کروڑوں روپے لگا کے انسان استعمال نہیں کر پاتا اس کو. اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے اس سے بنایا ہوگا، اگر عقل مند ہوگا، بے وقوف ہوگا تو اپنے لیے بنایا ہوگا. میرے اگر بچے نہ ہوتے نا، میں کبھی پراپرٹی خریدنے کی حماقت کا تصور بھی نہیں کرتا.